ఆ తర్వాత నేను ఇప్పుడు చివరి ఉపన్యాసం మనం అంతా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నటువంటి మౌలానా ఖాజా ఆరిఫుద్దీన్ గారు, జమాతే ఇస్లామీ హింద్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు, ఆయన గారిని ఉపన్యసించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అస్సలాము అలైకుం. అల్హమ్దులిల్లాహి కఫా వస్సలామున్ అలా ఇబాదిహిల్ లజీన ఇస్తఫా. అమ్మా బాద్. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد. محترم و معزز علماء اکرام، ذمہ داران جماعت، اس عظیم شان جلسے میں شریک میری ماؤں اور بہنوں، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اس نے عطا کیا ہے. آج سے ٹھیک 8 مہینے پہلے 21 فروری کو اسی سال 2012 میں آپ کے اسی شہر میں، غالباً اسی محلے میں، جلسے سیرت النبی میں شرکت کرنے، کچھ سننے سنانے کا اللہ نے موقع عطا کیا تھا. ٹھیک 8 مہینے بعد پھر ایک اور حوالے سے اللہ نے آپ کی خدمت میں حاضری کی توفیق اور شرف عطا کیا ہے. بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ یہ جلسہ جماعت اسلامی کی جانب سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے سلسلے میں پوری ریاست آندھرا پردیش میں جماعت اسلامی ہند نے ایک 10 روزہ مہم منانے کا فیصلہ کیا تھا. اس کا پس منظر یہ تھا کہ گزشتہ ماہ کی سپتمبر کی 11 تاریخ کو، جو سپتمبر کی 11 تاریخ دنیا کی تاریخ میں ایک حادثے کے طور پر یاد کی جاتی ہے گزشتہ 11 سالوں سے، اسی دن امریکہ کے رہنے والے ایک صاحب یہودی جن کا نام ہے سام بسائل، ایک فلم انہوں نے بنایا، اس کے وہ پروڈیوسر ہیں، اس کے ایک ڈائریکٹر ہیں نیکولا باسلے، انہوں نے اس کو ڈائریکشن دیا اور کسی نے ایکٹنگ کیا. اس فلم میں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر اہانت آمیز پکچر کو انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے اور بنایا ہے. اور نہ صرف بنایا ہے بلکہ انہوں نے آج کل جو سوشل میڈیا کے نام سے یہ ویب سائٹس پر، پھر فیس بکس پر، یوٹیوبس پر جو چیزیں اپلوڈ کی جا رہی ہے، اس نادان نے، اس ناخلف انسان نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مجروح کر کے جس فلم کو اس نے بنایا، اس کے کچھ کلپس 14 منٹ کے، وہ فلم 74 منٹ کی وہ فلم ہے اور اس کو یہودیوں نے فائنانس کیا ہے. اس فلم کے ایک ٹرائل کو جو 14 منٹ کا ہے، اس نے یوٹیوب پر انوسنس آف مسلم کے نام سے اس نے اس پر اپلوڈ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ساری دنیا میں کافی مسلمانوں کے دل مجروح ہوئے، ان کا ایمان مضطرب ہوا، وہ بے چین ہوئے. عرب کے مختلف ممالک میں ان لوگوں نے بڑے احتجاج کیے، اور ہمارے ملک میں اور دیگر ممالک میں، اور 57 ممالک میں جہاں مسلمان رہتے ہیں، حکومتیں کرتے ہیں، اور وہاں جہاں مسلمان حکومت نہیں بھی کرتے ہیں، جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے. برطانیہ میں تو ابھی تک یہ احتجاج چل رہا ہے. تو بہت ہی پرجوش اور پروخار انداز سے لوگوں نے احتجاج کیے. جماعت اسلامی آندھرا پردیش نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس پر احتجاج کو ہمیں بھی کرنا چاہیے، اور ملت اسلامیہ کو بھی توجہ دلانا چاہیے کہ اس پر بہت ہی اسٹرانگ احتجاج ہونا چاہیے. احتجاج کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم جلوس نکالیں، ہم دھرنے دیں، ہم مختلف اتھارٹیز کو میمورنڈمز دیں اور ہماری حکومت پر دباؤ ڈالیں، امریکہ کی حکومت تک ہماری قراردادیں جائیں اور انہیں متنبع کریں اور کہیں کہ ہمارے نبی سرور کونین رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو
آپ کی ذات گرامی کو اگر نشانہ بنایا جائے گا تو کسی صورت میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی. تو مسلمانوں نے آندھرا پردیش کو توجہ دلانے کے لیے ہماری حلقے کی شورا نے جو منتخب افراد ہوتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک 10 روز مستقل ایک مہم منائیں گے. 10 روز میں ہر دن ایک نیا کام کریں گے اور ہماری ریاست کے لاکھوں افراد تک ہمارے اپنے افراد کو پہنچا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچے جیوت کے زندگی کا تعارف کرانے کی ہم کوشش کریں گے. پریچے کے نام سے آپ کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے نام سے ہم نے لاکھوں ہینڈ بل چھپوائے ہیں اور تقریباً لاکھوں بکلیٹ چھپوائے ہیں. اور ہمارے اس شہر میں اور اس طرح کے مختلف شہروں میں ریاست آندھرا پردیش کے چھوٹے بڑے شہروں میں ہمارے جو لاکھوں ارکان کارکنان متفقین مرد خواتین جوان طلباء اور مختلف انداز سے تحریک سے تعلق رکھنے والے لوگ بستی بستی خریا خریا گھر گھر جتنی بھی صحت ان کی ہے وہاں تک پہنچ کر لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے نبی سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو مجروح کرنے اہانت آمیز فلم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیے ہیں، ہم اس کو قطعی برداشت نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو صحیح معنوں میں خدا کے بندوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے. وہیں ہم نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ ملت کے درد مندوں کو، ملت کے علماء کو، ملت کے مفتیان کرام کو، ملت کے پڑھے لکھے لوگوں کو، ملت کے کاروباری لوگوں کو، ملت کے بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر صرف جذباتی انداز کا ریاکشن ہی نہ ہو بلکہ ایک مثبت انداز سے بھی ہم لوگوں کے سامنے بات پیش کریں. ہم ایک پازیٹیو تھنکنگ کی بات بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں. یہ جو فلم بنائی گئی اس پر جب دنیا میں احتجاج ہوا، اس احتجاج میں 1-2 افراد تو خود سوسائڈ کر لیے یا ان کی نادانی کی وجہ سے مر گئے، لیکن 19 افراد وہ ہے جو پولیس کی گولیوں کی زد میں آ کے مرے. اور جو اشتعال ہوا، کچھ چیزیں جلائی گئیں. تو اس پکچر کو بنانے والوں نے کہا کہ ہم جو چیز دنیا کو دکھانا چاہتے تھے وہ دکھا دیے ہیں. یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بہت جلدی بھڑک اٹھتے ہیں، مسلمان بہت جلدی مشتعل ہوتے ہیں، مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان لوگوں کا نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمان لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے سلسلے میں برداشت نہیں کرتے. وہ بس نکولا اور دوسرا جو ہم کا آدمی تھا یہودی کہتا ہے کہ ہم جو چیز دنیا کو دکھانا چاہتے تھے اس میں کامیابی ہو گئی. یہ نادان انسان ہمیشہ ایسے کرتے رہے ہیں اور ان کی نادانیوں پر ریاکٹ ہو کر ہم بھی بعض مرتبہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے. احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، احتجاج ہم ضرور کریں گے، لیکن احتجاج کو ان حدوں سے پار نہیں ہونے دیں گے جس کے ذریعے سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کا لایا ہوا دین خدا نخواستہ مجروح نہ ہونے پائے، وہ بدنام نہ ہونے پائے. اللہ کا شکر ہے کہ 4 اکتوبر سے بلکہ 5 اکتوبر سے 14 اکتوبر تک 10 دن تک ہماری ریاست کے بڑے بڑے شہروں میں، تعلقوں میں، چھوٹے علاقوں میں ہم نے کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کے اسوے میں بہت طاقت ہے. میرے ہاتھ کی بات نہیں ہے. ابھی آپ کو یہ بات سن کے حیرت ہوگی، آپ جانتے ہی ہوں گے گزشتہ سال 2 سال پہلے ہمارے ریاست کی سینٹرل جیل مشیر آباد میں ایک صاحب ایک سادھو اسیمانند جی، اسیمانند آپ نے نام سنا ہوگا. اسیمانند جی جو ہے اریسٹ ہوئے تھے مکہ مسجد اور پھر سمجھوتا ایکسپریس اور پھر آپ کے اجمیر بم بلاسٹنگ میں جہاں مسلمانوں کو اریسٹ کیا گیا تھا وہیں سوامی اسیمانند جی کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا. سوامی اسیمانند جی بھی ایک جیل مشیر آباد میں تھے اور اسی جیل میں عبد العلیم نامی ایک نوجوان، وہ بھی مکہ مسجد اور پھر یہ کہ اجمیر کے بم بلاسٹ کے کیس میں ایک وہ بھی گرفتار تھا. نوجوان تھا، 22-25 سال کا ہے. ایک سوامی جی ہیں، ایک مسلمان ہیں. یہ نوجوان کا معاملہ یہ تھا کہ صبح شام سوامی اسیمانند جی کی وہ بڑی خدمت کرتا رہا. وہ کھانا کھلانے میں، پانی پلانے میں، وہ فلاں اور فلاں کرنے میں وہ سب خط لے جاتا اور ان کی بڑی خدمت کرتا.
उन्होंने पूछा कि तू मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, मुझ पर यह चार्ज है कि मैंने मक्का मस्जिद में और फिर अजमेर की दरगाह में समझौता एक्सप्रेस में मैंने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, मुझ पर यह इल्जाम है, इसके बावजूद क्या बात है कि तू मेरे साथ इस तरह का मामला करता है? उसने कहा कि आप जाने, ये आपका काम जाने, मेरे रसूल की सुन्नत यह है कि आप मेरे से चूंकि बड़े हैं, मैं इसलिए मैं आपकी खिदमत कर रहा हूं। आप अंदाजा कीजिए कि उस एक अब्दुल अलीम के उस तर्ज अमल ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उसवे ने स्वामी असीमानंद जी को इतना मुतासिर किया, उन्होंने चीख के कहा कि मक्का मस्जिद, अजमेर, समझौता एक्सप्रेस में जितने ब्लास्ट हुए थे उसमें सब मैं था। उन्होंने एक बार जुर्म किया, कहा जेल में नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में स्वामी असीमानंद जी ने इस बात का एतराफ किया कि मैं मुजरिम हूं। ये बॉम्ब ब्लास्टिंग में जो प्लानिंग हुई थी उसमें प्रज्ञा ठाकरे थी और वो कैप्टन फला और थे, मैं था, हम सब ने मिलकर किया। इस तरह का उन्होंने इक़दाम किया। बाद में उनके लोगों ने उन्हें समझाया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 दिन का मौका दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह सोच लो आप क्या कर रहे हैं, अच्छी तरह सोच लो इसकी क्या सजा मिलने वाली है। वो 3-4 दिन के बाद भी उन्होंने जवाब दिया। फिर उसके बाद में उनकी तहरीक के लोगों ने, अहिया परस्त भाइयों ने उन्हें इतना समझाया कि फिर उनको अपने बयान से पलट दिया। भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे में इतनी ताकत है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। खातिलों ने दिल कर दिया, शराबियों ने शराब पीना बंद कर दिया, जानियों ने जिना से अपने आप को दूर रखा। हद तो यह है कि जो लोग अपनी बच्चियों को जमीन में जिंदा दरबार करते थे, उन्होंने बच्चियों की खिदमत करने को, पालने पोसने को उन्होंने अपनी मेराज बना लिया। आज खुदा के रसूल की सुन्नत इस मुल्क को जरूरत है। ये ठीक है, इस बात से हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमारा अभी आपने हमारे मोहतरम भाई अब्दुल रब मुजाहिद साहब से और फिर रफीक भाई से और उलमा इकराम से आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के मुख्तलिफ पहलुओं को आपने सुना और आप जानते हैं, मैं अपनी माओं से भी बिलखुसूस गुजारिश कर रहा हूं कि आज हमारा मुल्क जिन मसाइल के तूफानों में घिरा हुआ है, हम मुल्क को एड्रेस नहीं करते, हम मुल्क के वासियों को नहीं बताते। हमारे चेयरमैन साहब का नाम क्या फरमाया भाई? వీరయ్య గారు, इस संस्था के चेयरमैन వీరయ్య గారు ఉన్నారు. వీరయ్య గారు కొన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకుని ఇస్లాం పరిచయం ద్వారా ఖురాన్ చదివి ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, वो कह रहे हैं कि इस सिस्टम को लागू होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। और उन्होंने कुरान का हवाला दिया। कुरान ने पलट के आदमी को आखिरत की तरफ लाया। उसे कहा, वो मानवड़ा नीకు మరణం తప్పది, మరణాంతర జీవితం మరొకటున్నది, మరణాంతర జీవితంలో తన ప్రభు సమక్షంలో ఇహలోకంలో జీవించినటువంటి జీవిత ప్రతి విషయానికి, ప్రతి సమస్యకు తన ప్రభు సమక్షంలో సమాధానం ఇవ్వాలన్నటువంటి విశ్వాసం। वीरయ్య जी ने जो बात कही, अकाउंटेबिलिटी, आदमी को एहसास जवाबदेही, उसे ये मालूम होना चाहिए कि ये जिंदगी एक दिन मौत से दो चार होने वाली है। उसे अपने रब के सामने, अपने प्रभु के सामने जाना है, उसे अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देना है। अभी आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हमारे दुनिया में, हमारे मुल्क में हो रहे हैं। कभी जगन मोहन रेड्डी पर स्कैंडल्स हैं, कभी चंद्रबाबू नायडू पर स्कैंडल्स का तूफान है, कभी वोडोरा पर है, कभी सलमान खर्शीद पर है, कभी कटघरे पर है। मैं तो कहता हूं कि यहां का हर पॉलिटिशियन कटघरे में आने वाला है। इस मुल्क का हर पॉलिटिशियन कटघरी है। हर एक पर यहां चार्जशीट लगाई जा सकती है। अरे నిన్నటి మొన్నటి వరకు ఒక ఒట్టిగా సైకిల్ మీద తిరిగేవాడు ఈనాడు కార్పొరేటర్ కాగానే భవనాలు కట్టుతున్నాడు, పెద్ద పెద్ద కార్లలో తిరుగుతున్నాడు। ये कहां का इंसाफ है? हर एक इस वक्त इस मुल्क को लूट रहा है। अन्याय है, వివచారి హైటెక్ వివచారం। మన దేశం, మన ప్రాంతాలలో हमारा वो जो अच्छी अच्छी కాలనీయా है, वहां लोग कह रहे హైటెక్ వివచారం। మంచి మంచి సమాజాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు, మంచి కుటుంబాలకు చెందిన వారు హైటెక్ వివచారానికి ఒకప్పుడు ఆ విషయం విని చాలా బాధగా, మన అప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నాడు మన
क्या थे भाई वो राजशेखर रेड्डी के बाद जी, रोशయ్య గారి అల్లుడు విశాఖపట్నంలో హైటెక్ వ్యభిచారం గురహానికి తోడుపడుతూ అక్కడ నిర్వహిస్తూ పట్టుబడ్డాడని అప్పుడు టెలివిజన్లలో వచ్చేసింది. एक नहीं, ये जिना आम हो रहा है, शराब आम हो रही है, सूद आम हो रहा है, कत्ल आम हो रहा है, गारतगिरी आम हो रही है, आपस में लड़ाई झगड़े आम हो रहे हैं, रकटनम आम हो रहा है, नौजवान माँ बाप को ले जाके ओल्ड एज होम्स में डाल रहे हैं, सियासतदान मुल्क को लूट रहे हैं, बेच रहे हैं. जिधर देखो आप उधर अशांति है, जिधर देखो उधर बदअमनी है, जिधर देखो उधर खून खराबा गारतगिरी है. एक गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है. ऐसे में इस मुल्क को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की जरूरत है. मुसलमान ये समझ रहे हैं अरे रसूलुल्लाह हमारे हैं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे. मेरा मानना और कहना यह है, रसूलुल्लाह मेरी आपकी जागीर नहीं है. अगर कोई मुसलमान ये समझता है कि रसूलुल्लाह मेरे हैं तो गलती करता है. अल्लाह ने अपने रसूल के सिलसिले में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरम व नज़ीरा वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून. अल्लाह ने कहा कि हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों की तरफ रवाना किया इसलिए कि बशीरम व नज़ीरा, उन्हें बशारत देने की करने की, उन्हें डराने गुनाहों के बदअंजाम से. कितने ही लोग ऐसे हैं, वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, ये इंसानों का अंबोह कसीर जानता नहीं. हम समझ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल मावाड़ो, अल्लाह के रसूल हमारे रसूल. आप जानते हैं अल्लाह ने अपने रसूल को रहमत लिल आलमीन बनाया. ये मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, सारे इंसानों के लिए रहमत बना. हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, हमारे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है. खाली माविला कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना सरकार, ऐसा नहीं होना सरकार. आप बाजार में निकलिए और बताइए कि अभी उन्होंने कहा कि एक ऑफिसर का हवाला दिया, एक ईमानदार ऑफिसर हमारे एक हिंदू भाई को मुतासिर कर सकता है. मेरे सामने इतनी ज्यादा मिसालें हैं. जब हमारा मुल्क तकसीम हो रहा था, मुल्क की तकसीम के वक्त में यूपी में कई मनाजिर देखने को मिले. आप जानते हैं कि हिजरत और महाजरत का जो इस मुल्क में बंटवारे के वक्त 1947 में जब चक्कर चला, हजारों लाखों इंसानों का खून बहा, कत्ल कर दिए गए, इज्जतें लूटी गई. उस मौके पर कितने ही हिंदू भाई ऐसे थे जो मुसलमानों के घरों का मुहासरा करके थे और वो कहते थे कि अगर इस मुसलमान को हाथ लगाना है तो हमारी नाशों पर से जाके इनको हाथ लगाना चाहिए. लोग पूछे ऐसा क्या काम है? वो कहते हैं ये इंसान है, इंसान. ये भूखों को खाना खिलाते हैं, ये गरीबों की मदद करते हैं, ये परेशान हाल लोगों की ताउन करते हैं, ये वेदाओं का काम आते हैं. ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था. लोगों ने कई खानदानों को बचाया. आज हम क्या कर रहे हैं? आप बुरा मत मानिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर किसी ने उंगली उठाया, एहतजाज करना चाहिए, मेरा आपका हक है. अगर मैं उस सुन्नत के खिलाफ में जाऊं तो फिर इसका एहतजाज कौन करे? कोई मुसलमान शराबी हमारे बस्तियों में शराब पी के डोलता फिरता है, क्या मुसलमानों की गैरत उसको गवारा कर रही है कि उसको माशरे का बैकाट कर दिया जाए, मुसलमान का नाम भी रखे, अब शराब पी के बस्तियों में ढूंढता फिरता रहे? हमारी गैरत कैसे गवारा करती है? एक मुसलमान ऑफिसर भी है जो रिश्वत लिए बगैर काम नहीं करता. हमारे चेहरे पर कलंक का टीका है. हमारी गैरतें कैसे गवारा करती है कि हमारे बस्तियों में रहने वाले मुसलमान का नाम रखने वाले सूद के कारोबार करते हैं. आपको वो सुनकर हैरत होती है, कितने मुसलमान ऐसे सूद के कारोबार करते हैं. क्या हो गया मुसलमानों की मिली गैरत को? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में जंग नहीं है? अल्लाह ने सूदखोरों के सिलसिले में ऐलान जंग किया है. और हमारा मामला ऐसा है कि हम सूद के मामलात में नाखून से लेके बालों तक डूबे हुए हैं और सब चल रहा है. अल्लाह ने अल्लाह के नबी को रहमत बनाकर रवाना किया. आपने बड़ा तक़सीमों बिस्मिल्लाह जमीओं का दर्ज दिया और कहा कि वला तफरकू वस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनेमती इख़वाना. आज मैं और आपका गिरेबान पकड़ के गिरेबान को तार कर रहे हैं. अहले हदीस के नाम पर, जमात इस्लामी के नाम पर, अहले सुन्नत के नाम पर, अहले हदीस के नाम पर हमने मस्जिदों को बखेड़ा बना कर रखा है, हमने बस्तियों में हंगामे खड़ा कर रखा है.
ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, کہتے کہ یہ الگ مسلک کا ہے. دیوبندی حضرات بریلوی حضرات کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, بریلوی حضرات دیوبندی حضرات کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تبلیغی جماعت اسلامی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جماعت اسلامی حدیث کو برداشت کرنے کے لیے تیار. میں مثالیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ ہمارے دل ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کئی مسجدوں نے ہمارے درمیان میں دیواریں نہیں کھڑی کر رکھی ہیں. اے اللہ کے رسول کے نام پر مرنے کا دعویٰ کرنے والوں, ہمیں اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے طرز عمل کی وجہ سے یہ دین اور بدنام ہو رہا ہے. بھائیو, ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈوری لینا دینا برا ہے, حرام ہے. ہمارے علماء کرام, ہمارے مفتیان کرام نے, مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے حیدرآباد میں پہلی مرتبہ مجلس تعمیر ملت کے جلسے رحمت العالمین میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں شادی میں لینا حرام ہے, دینا حرام ہے. آج کٹنم کے نام پر, جہیز کے نام پر 10th کلاس پڑھا تو ایک سودا, ایک دام ہے اس کا, انٹرمیڈیٹ پڑھا تو ایک دام ہے اس کا, پالیٹیکنک کرا تو ایک ریٹ ہے اس کا, انجینئرنگ پڑھا تو ایک ریٹ ہے اس کا, اور میڈیسن پڑھا تو ایک. ہم بیچتے ہیں جانوروں کی طرح سے خریدتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا طرز عمل یہی ہے؟ کیا رسول اللہ نے یہی تعلیم دی تھی؟ آج 4 بھائی ہیں تو ایک ماں باپ کو پالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بوڑھے ماں باپ 1 مہینہ یہ بیٹے کے پاس, 1 مہینہ وہ بیٹے کے پاس, 1 مہینہ وہ بیٹے کے پاس. کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنی بیٹیوں کے پاس, دامادوں کے پاس زندگی گزار رہی ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو جنتوں کا دروازہ قرار دیا تھا. بھائیو, کیا طرز عمل ہے ہمارا؟ دنیا کو کیا دعوت دینا چاہتے ہیں ہم؟ کاش اگر ہم دین کو اختیار کر لیتے. ہمارے طرز عمل کو دیکھ کے لوگ پوچھتے, جب ملبار کے ساحلوں سے جب اسلام یہاں آیا, اسلام یہاں تلوار کے دور سے نہیں آیا. یہاں اسلام کو لانے والے ملبار کے ساحلوں پر کچھ ایک صحابی آئے تھے, ان کا نام مالک بن دینار آئے تھے. مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آئے تھے. جب آ کے دیکھا تو یہاں کی اس دیش کی عورتوں کے جسم پر کپڑا نہیں ہوتا تھا, وہ ننگی رہتی تھی, تھوڑا سا کپڑا باندھ کے رہتی تھی. ان کو کھانے کے لیے ایسا پیروں سے ہاتھوں سے مار کے تھوڑا کھانا دے کے بستیوں کے باہر انہیں رکھا جاتا تھا. مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ماجرا ہے یہ؟ انہوں نے کہا یہ ہم غریب لوگ ہیں, ہم نیچی جاتی کے لوگ ہیں, ہم پسماندہ لوگ ہیں. ہمارے ساتھ انہوں نے اپنے کپڑوں کے تھانے ان پر ڈال کے کہا کہ نہیں, آپ اور ہم سب برابر ہیں. انہیں اپنے پلیٹوں میں, اپنے برتنوں میں اپنے ساتھ کھانا کھلایا, ان کی عورتوں کو عزت و شرف عطا فرمایا, ان کو اوج سریا پر پہنچایا. لوگوں نے استقبال کیا تو بستیاں اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی. آج کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ ایک آدمی مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ کہیں میں اور آپ دیوار تو نہیں ہے؟ جنہیں دروازہ بننا تھا اللہ کے دین کے لیے, جنہیں اپنے قول سے, اپنے فعل سے, اپنے طرز عمل سے, اپنی گفتگو سے, اپنے لین سے, اپنے دین سے, اپنے تعلقات سے, اپنے بیہیویئر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اس ملک کے بھائیوں کے سامنے میں پیش کرنا تھا. کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم چوک گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم غفلت میں مبتلا ہو گئے؟ آپ آٹو نگر کی مارکیٹ میں اگر بیٹھ رہے ہیں, ایک آدمی وہاں بھی وعدہ خلافی کرتا ہے, مسلمان بھی وعدہ خلافی کرتا ہے, مسلمان بھی مسجد کو نہیں جاتا, غیر مسلم بھی مندر کو نہیں جاتا, مسلمان بھی سود کو لیتا ہے, غیر مسلم بھی سود کو لیتا ہے, یہ بھی دھوکہ دیتا ہے, وہ بھی دھوکہ دیتا ہے. تو دنیا کس پر بھروسہ کرے, کس پر وشواس کرے؟ اگر کوئی یہ کہتا کہ یہ مسلمان کی دکان ہے, یہاں آپ بچے کو بھیجیے وہی دام ہوگا, یہ دھوکہ نہیں دے گا, یہ بے ایمانی نہیں کرے گا, یہ غلط کام نہیں کرے گا, یہ سود نہیں لے گا, یہ فلاں نہیں کرے گا, فلاں. اگر آپ ایسے 10 لوگوں کو بستی میں تیار کرتے نا تو آپ زندہ ولی بن جاتے. لوگ ہماری طرف کھچ کھچ کے آتے. بھائیو, ہمارا اس سیرت مہم کو چلانے کا دراصل منشا یہی تھا کہ مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتے تھے, مسلمان بھائیو, ہم اپنی زندگی میں رسول اللہ کے اسوے کو اختیار کریں گے. یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں, آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا, وہ کذاب ہوگا. پھر یہ دین کا کام کرے کون؟ ان بھائیوں تک دین کون پہنچائے؟ آپ کی یہ آبادی جو کھچا کھچ بہت ہی تھک پاپولیٹڈ ہے, ان بھائیوں تک اللہ کا دین کون پہنچائے؟ کس کی ذمہ داری ہے یہ؟
ہم میں سے ہر وہ شخص کی جو دین کو ایک کلمہ جانتا، بلغوا انی ولو آیا، ایک بات اگر آپ جانتے ہیں تو آپ اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو جتنا زیادہ علم جانتا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو اپنے علم کے حساب سے جواب دینا پڑے گا۔ یہ بستیاں کشاں کشاں جہنم کی طرف کھینچی چلے جا رہی ہے کہ ہمیں خیال بھی ہوتا۔ ہمارے ایک مولانا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں میں دعائیں کی لوگوں کے لیے، کس لیے دعائیں کی تھی؟ ان کی توفیق کے لیے دعائیں کی تھی، ان کی سمجھ کے لیے دعائیں کی تھی، ان کے ایمان کے لیے دعائیں کی تھی، ان کو جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں کی تھی، انہیں جنت میں لے جانے کے لیے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ بستیوں کے لوگ، ملک کے لوگ خدا کو جانتے نہیں ہیں، خدا کے رسولوں کو جانتے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ کی کتاب سے واقف نہیں ہیں۔ ہمارے طرز عمل کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ایسے ہی رہتے ہیں۔ میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حوالہ دے کر آپ کے اسوے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، یہ ملک ہمارے ہندوستان میں اس وقت اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کی ضرورت ہے۔ اس دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر تم معاشی اصلاحات چاہتے ہو تو رسول اللہ کا وہ اکنامیکل فارمولا، جس کو یہاں کے کسی نے کہا کہ یہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور پھر انفاق کا جو سسٹم ہے، اس ملک کی مصیبتوں کو دور کر سکتا ہے۔ اگر اس ملک کو یہاں انسانوں کے درمیان میں بھائی بھائی بنانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہاں آدم و حوا کی اولاد کو یہاں بھائی بھائی بنا سکتا ہے، یہاں کی شراب کو ختم کر سکتا ہے، سود کو ختم کر سکتا ہے، زنا کو ختم کر سکتا ہے، اور پھر یہ کہ یہ انسانیت جو ترقی کے معراج پہ چڑھنا چاہتی ہے، اپنے ہی گھروں میں پیدا ہونے والی، اپنے جنین سے پیدا ہونے والی لڑکیوں کو الٹرا ساؤنڈ اسکیننگ کے ذریعے سے بچی پیدا ہونے سے پہلے مارنا چاہتی ہے، آپ انہیں اطمینان دلا سکتے ہیں کہ ان کی بچی کی زندگی یہاں آزاد فضا میں ہوگی، اسے زندگی گزارنے کا اس ملک میں حق ہوگا۔ اگر یہ زندگی کو آپ اپلائی کر سکے اس میں حسنہ کو، تو یہ ملک جنت بن سکتا ہے۔ یہ ہم لوگ گھبراتے ہیں، ارے اللہ کے یہ دین یہاں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہاں کے پولیٹیشنز کو، یہاں کے کاروباریوں کو، یہاں کے سماجی ریفارمر کو، یہاں کی تنظیموں کے لوگوں کو ہمیں اس ہمت کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے آپ کے مسائل کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اندر ہے۔ کہ وہ اسمبلی میں آپ قانون بناتے ہوں، کہ وہ پارلیمنٹ میں کوئی ایکٹ بناتے ہوں، ان سب کا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون سے متعلق ہے۔ اگر یہ پیغام اس ہمت کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ، اس طرز عمل کے ساتھ اگر ہم اس دنیا میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سارے انسانیت کے لیے دنیا میں عزت و کامرانی عطا کرے گا، آخرت میں عذاب جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیں۔ جو کمزوریاں، جو کوتاہیاں، جو غلطیاں، جو گناہ جانے انجانے میں ہم سے ہو رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام کے راستوں کو، دعوت کے راستوں کو کھلا رکھ۔ اے اللہ دشمنان اسلام کو نیک توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں کو مل جل کر تیرے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مسلکی اور مدرسی اختلافات سے اوپر اٹھ کر توحید اور رسالت و آخرت، اللہ ملک کو رشوت، شراب، زنا جیسی اس مصیبت سے بچا لے۔ اے اللہ اس ملک کو سیاست دانوں کی غلط سیاست سے اس ملک کو محفوظ فرما، یہاں کے لوگوں پر رحم فرما، کرم فرما، تیرے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے قول و فعل کے ذریعے سے ان بھائیوں تک تیرے دین کو پہنچا سکیں۔ اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری جماعتوں کی حفاظت فرما، اللہ قرآن کی حفاظت فرما۔ اللہ جو لوگ دین کے راستے میں جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ ان کی دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔